پنچایت لگ چکی تھی۔ ہر طرف لوگوں میں بے چینی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ سب جاننا چاہتے تھے کہ شرافت کے حق میں کیا فیصلہ سنایا جائے گا۔ اچانک قریب ہی ایک پجاروں کی رکی جیپ کا دروازہ کھول کر ہواہی نکلا۔ 35 سال کا خوش شکل اور بلا کا وجیح مرد، جس کے چہرے پر سنجیدگی اور رعب سا تھا۔ یہ اس عہدے کی وجہ سے تھا جو اسے دیا گیا تھا۔ سردار زمان علی شاہ اپنی بڑی سی کالی شال اپنے گرد لپیٹے، پیروں میں پشاوری چپل پہنے قدم با قدم چلتا وہاں تک آیا جہاں فیصلہ سنایا جا رہا تھا، اور سب لوگ اسی کے منتظر تھے۔ اسے دیکھ کر سب ہاتھ باندھے گردن جھکائے اس کے ادب اور احترام میں سلام کرنے لگے۔ وہ اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا آگے کی جانب بڑھتا گیا تھا۔ اس کے چہرے سے لگتا تھا کہ وہ نرمی والا معاملہ رکھنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ شرافت علی تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اسے اپنی موت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی تھی۔ سردار زمان علی شاہ سے بچنا ناممکن تھا۔ اوپر سے اس نے یہ گستاخی کر دی تھی کہ جرم کرنے کے بعد فرار ہو گیا تھا، مگر سردار زمان علی شاہ کے بندوں نے اسے راتوں رات ڈھونڈ لیا اور اس کے سامنے پیش کیا۔ آج اس کا فیصلہ سنایا جانا تھا۔ وہ سامنے کرسی پر ٹانگ جما کر بیٹھا۔ کوئی آخری خواہش یا کوئی آخری بات جو تم کہنا چاہتے ہو، کیونکہ اس کے بعد شاید زندگی تمہیں مہلت نہ دے۔ سردار زمان علی شاہ کی اس قدر ہڈیوں کو جما دینے والی بات نے شرفو کے چھکے چھڑا دیے تھے۔ وہ تھر تھر کانپنے لگا، اپنے ہاتھ باندھ دیے اور جلدی سے آ کر اس کے پیروں میں گر گیا۔ شاہ سائیں بخش دیں، میری بچی یتیم ہو جائے گی۔ ماں کا سایہ تو اس سے بچپن سے ہی چھن گیا تھا، اور باپ کا سایہ اس نے نہ چھینے۔ وہ اپنے چہرے پر مسکینی سجائے اسے دیکھنے لگا۔ شاید زمان علی شاہ کو اس پر رحم آ جائے، بس یہی یا کچھ اور بھی کہنا ہے، اس نے کمال بے نیازی سے کہا، اور شرفو ایک دم سوچ میں پڑ گیا۔ بھلا اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی تھی؟ وہ جانتا تھا کہ زمان شاہ اندر سے عورتوں کے لیے ایک نرم دل انسان ہے۔ شاید اسے اس پر ترس آ جائے، اس لیے اپنی بیٹی کا حوالہ دیا۔ پہلی بات، تمہاری بیٹی تمہارے مرنے کے بعد یتیم نہیں ہوگی، کیونکہ وہ بالغ ہے۔ اور دوسری بات، اگر تمہیں اس کے اکیلے رہ جانے کا خوف ہے تو اس مسئلے کا حل بھی کچھ نہ کچھ سوچ لیں گے۔ میں اس کا نکاح اپنے خاص ملازم سے کروا دوں گا، تمہاری آنکھوں کے سامنے ابھی اور اسی وقت۔ وہ میری حویلی میں میری سرپرستی میں رہے گی، اس لیے تم سکون سے مرو۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے اپنے ساتھ کھڑے گارڈ کو اشارہ کیا جو 40-45 سال کا تھا۔ بولو کمال، کیا تم کرو گے اس کی بیٹی سے شادی؟ زمان شاہ کی بات پر پورے مجمع میں ایک سناٹا سا چھا گیا۔ صورتحال کافی دلچسپ بن چکی تھی۔ شرفو کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اسے امید نہیں تھی کہ اتنی آسانی سے اس کے اس مسئلے کا حل زمان شاہ پیش کر دے گا۔ وہ تو اپنی موت کو ٹالنا چاہتا تھا، معافی چاہتا تھا، مگر زمان شاہ اسے بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ کچھ لوگوں کو اشارہ کیا، جاؤ اور شرافت علی کی بیٹی کو پوری عزت اور تکریم کے ساتھ یہاں لے کر آؤ۔ ابھی اور اسی وقت اس کا نکاح میرے اس خاص ملازم کمال سے ہوگا، اور اس کے بعد تمہارا فیصلہ ہوگا شرافت علی کہ تم نے اپنے نام کی کس قدر تذلیل کی ہے۔ تمہارے جیسا انسان اس گاؤں میں رہے یہ مجھے گوارا نہیں، بلکہ اس زمین پر بھی رہے مجھے بالکل بھی گوارا نہیں، اس لیے میں سب کے سامنے تمہیں سزائے موت سناتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ایک دم سے کھڑا ہو گیا۔ سردار زمان علی شاہ کی زبان سے نکلنے والی بات پتھر پر لکیر کی طرح تھی۔ شرفو یہ بات اچھی طرح سے جانتا تھا، اس لیے اسے غشی کے دورے پڑنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ایک سیاہ چادر میں ملبوس دبلی پتلی سی لڑکی وہاں لائی گئی۔ اس نے اپنے چہرے کو ڈھانپ رکھا تھا، صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں جو رو رو کر سوجی ہوئی تھیں، جن میں رت جگے تھے۔ اس کی مخروطی انگلیوں نے اپنی کالی چادر کس کے تھام رکھی تھی۔ اس کا وجود دور سے ہی زمان شاہ کو لغزش زدہ محسوس ہوا۔ وہ اس کی سیاہ آنکھوں میں ایک لمحے بھر کو دیکھ کر جیسے ٹھہر گیا۔ دل نے ایک دھڑکن چھوڑی۔ اسے اپنی کیفیت ناقابل بیان سی لگی۔ وہ چھوٹی سی لڑکی جو کچھ ہی فاصلے پر اپنی زندگی کے فیصلے اور اپنے باپ کی سزا کے منتظر اپنی پرشکوہ آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، اچانک ایک آنسو اس کی آنکھ سے لڑک گیا اور چادر میں جذب ہو گیا، یا شاید زمان علی شاہ کے دل میں کھپ گیا۔ اس نے بے اختیار اپنی نظروں کا رخ ادھر ادھر کیا۔ وہ فیصلہ سنا چکا تھا،
اب کسی بھی صورت اس سے ہٹ نہیں سکتا تھا، چاہے دل لاکھ بغاوت پر اتر آئے۔ مرشد سائیں رحم کرے، میری بیٹی صرف 17 سال کی ہے، اس کی شادی آپ ایک 50-40 سال کے مرد سے کیسے کر سکتے ہیں؟ ورنہ گاؤں میں سب یہی سمجھیں گے کہ آپ کس قدر ظالم انسان ہیں۔ بات تو تب بنے جب آپ خود میری بیٹی کے ساتھ نکاح کریں تو میں خوشی خوشی موت کو گلے لگا لوں گا۔ شرفو نے ایک اور پتا پھینکا۔ یہاں شاید ایک ایسی شرط رکھی جو زمان شاہ کبھی بھی پوری نہ کرتا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، میں اسی وقت اس لڑکی سے نکاح کرنے کو تیار ہوں، پوری عزت اور احترام کے ساتھ اسے اپنا نام دوں گا۔ زمان شاہ کے دل کی مراد جیسے بر آئی تھی، اسے پہلی ہی نظر میں اس لڑکی سے عشق ہو گیا تھا، اور شرافت علی نے تو سارا مسئلہ ہی حل کر دیا تھا۔ شرافت علی ایک دم سے منہ کھولے زمان علی شاہ کو دیکھ رہا تھا۔ یقین نہیں آ رہا تھا، گاؤں کے لوگ ایک دوسرے کے کان میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ یہ کوئی فلمی سین بن گیا تھا، یا شاید وہ کسی فلم کی شوٹنگ پر کھڑے تھے۔ وہ لڑکی ایک دم سے جیسے سکتے میں آ گئی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، اور تھوڑی دیر کے بعد زمان علی شاہ کا نکاح مقدس ول شرافت علی سے طے ہو گیا۔ وہ اپنی پھپھی کے ساتھ یہاں پنچایت میں آئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی یوں بدل جائے گی، ایک ہی لمحے میں اس کے باپ کو موت کی سزا سنا دی جائے گی، اور اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اس کی مرضی کے بغیر طے پایا جائے گا۔ مگر وہ اپنے ساتھ یوں زیادتی نہیں ہونے دے گی۔ ایک دم سے وہ زمان علی شاہ کے روبرو آئی۔ اسے ان شاہوں سے کوئی خوف نہیں تھا جو اپنے سے نیچے طبقے کے لوگوں کا فیصلہ اپنی مرضی سے کرنے پر قادر تھے۔ قبول نہیں کروں گی زمان علی شاہ، میں آپ کے کسی بھی فیصلے کو قبول نہیں کر سکتی۔ اگر میرا باپ مجھے جوے میں ہارا تھا تو اس کی سزا دینے والے آپ کون ہوتے ہیں، جبکہ میں خود انہیں معاف کرتی ہوں۔ وہ چاہے مجھے بیچے، میری بولی لگائے، میں ان کی بیٹی ہوں۔ اور رہی بات میرے نکاح کی، تو میں کسی صورت بھی ایک ظالم شخص کے دسترس میں خود کو نہیں جانے دوں گی، چاہے میرے باپ کے بجائے میرا سر کٹ جائے۔ زمان علی شاہ گویا پتھر کا مجسمہ بن گیا۔ اسے شٹانگ بھر لڑکی سے قطعاً امید نہیں تھی کہ وہ یوں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے فیصلے کو چیلنج کرے گی۔ اس کی انا کو جیسے کاری ضرب لگی تھی۔ آج تک کسی انسان نے زمان علی شاہ کے فیصلے کے سامنے سر نہیں اٹھایا تھا، تو یہ لڑکی کون ہوتی ہے؟ تھوڑی دیر پہلے ہونے والا پہلی نظر کا عشق اس کے جلال کی نظر ہو گیا۔ وہ قدم قدم چلتا اس لڑکی کے قریب آیا، پورے مجمع میں گویا سانپ سونگھ گیا تھا۔ تم کہہ رہی ہو کہ میں کون ہوتا ہوں فیصلہ کرنے والا؟ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ میں کون ہوں؟ یا تم کوئی دودھ پیتی بچی ہو؟ میں اس گاؤں کا سرپنچ ہوں۔ اس گاؤں میں انصاف کو قائم رکھنا میری ذمہ داری ہے، اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس آدمی کو ابھی کے ابھی سزائے موت ہو۔ یہ صرف تمہارا مجرم نہیں ہے، بلکہ اس پہ بہت سارے کیس کھلتے ہیں جن کی سزا موت کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ اور ویسے بھی یہ تمہارا سگا باپ نہیں بلکہ سوتیلا باپ ہے، اس لیے اس کا کوئی حق نہیں کہ تم پر اپنا حق مسلط کرے، تمہیں بیچ کر کھا جائے یا تمہیں جبے میں ہار دے۔ خبردار جو میرے فیصلوں کو چیلنج کرنے کی کوشش بھی کی تو۔ اور رہی بات نکاح کی، تو وہ تمہارے باپ کی آخری خواہش سمجھ کر پوری کر رہا ہوں، کیونکہ اس گاؤں کا سردار ہونے کی حیثیت سے میرا حق بنتا ہے کہ تمہیں فوراً کسی کی سرپرستی میں دے دوں، اور تم بجائے اپنی قسمت پر رشک کرنے کے مجھ پر انگلی اٹھا رہی ہو۔ زمان شاہ کی آواز پورے مجمع میں سور پھونکنے کا کام کر رہی تھی، مگر اس لڑکی پر تو گویا اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ یوں ہی چٹان بنی زمان شاہ کے سامنے سینہ تان کر کھڑی تھی۔ میں کوئی کمزور عورت نہیں ہوں زمان شاہ، میں خود اس رشتے سے انکار کرتی ہوں۔ کوئی بھی قبیلہ یا کوئی بھی دین کا اصول میری مرضی کے بغیر میرا نکاح نہیں کروا سکتا۔ تو پھر آپ کون ہوتے ہیں؟ وہ اب سیدھا سیدھا زمان شاہ پر اٹیک کر رہی تھی۔ اچانک اس کی پھپھی اس کے قریب آئی، زمان شاہ سے معافی مانگی۔ یہ نادان ہے شاہ سائیں، اسے معاف کر دیں، ہمیں آپ کا ہر فیصلہ منظور ہے، آپ ابھی کے ابھی سے نکاح کر لیں۔ وہ ہاتھ جوڑ کر زمان شاہ کے سامنے کھڑی ہو گئی، اور زمان شاہ جو حیرتوں کے سمندر میں غلطا تھا جیسے ہوش کی دنیا میں آیا۔ تمہارے سرپرست، تمہارے ولی خود تمہیں میرے نکاح میں دینے کو تیار ہیں، اس لیے تمہارے انکار کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ کہہ کر وہ واپس اپنی نشست سنبھال چکا تھا۔ اب ہر حال میں اس لڑکی سے شادی کرنی تھی جس نے اس کی انا کو کھلا چیلنج کیا تھا۔ وہ سردار ولایت علی شاہ کا بیٹا تھا،
انا میں اپنے باپ سے 2 ہاتھ آگے۔ اب وہ کسی قیمت پر بھی اس لڑکی سے دستبردار نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی پھپھو سے بازو سے گھسیٹ کر پیچھے لے گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد زمان شاہ کا نکاح مقدس کے ساتھ ہو چکا تھا۔ نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے وہ جیسے اپنی انا کی تسکین حاصل کر چکا تھا۔ اب دیکھتا ہوں یہ کیسے مجھے چیلنج کرتی ہے، کیسے میرے سامنے زبان چلاتی ہے۔ پھپھو، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ میں عقیل سے محبت کرتی ہوں، میں اسی کی دلہن بننا چاہتی تھی، اور آپ نے اس مغرور انسان کے ساتھ میرا نکاح ہونے دیا۔ مقدس جیسے پھٹ پڑی تھی۔ میری بچی، زمان شاہ کا فیصلہ حرف آخر ہوتا ہے، اور تم تو شکر کرو کہ گاؤں کا سردار تمہیں اپنے نکاح میں لے چکا ہے۔ میرا بیٹا شاید تمہیں وہ خوشیاں نہ دے سکے جو تمہیں سردار زمان دے سکتا ہے۔ اپنی حیثیت کو پہچانو، اب تم اس کی بیوی بن چکی ہو۔ شاید وہ تمہارے باپ پر رحم کر جائے۔ جاؤ اسے اپنے باپ کی زندگی کی بھیک مانگو۔ اس کے بازو سے کھینچ کر اسے سردار زمان کے پہلو میں لا کر کھڑا کیا، جو شرافت علی کا فیصلہ سنانے ہی والا تھا، مگر اس کے دماغ میں اپنی تازہ بیوی کی باتیں گونج رہی تھیں، جو تھوڑی دیر پہلے کسی اور شخص کے لیے اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ اس کے اندر جیسے بھانپڑ مچنے لگے۔ یہ میری بیوی بن کر کسی غیر محرم کا نام بھی کیسے اپنی زبان پر لا سکتی ہے؟ شرافت علی جو اپنی سزا کا منتظر تھر تھر کانپ رہا تھا۔ سردار زمان قدم قدم چلتا اس کے قریب گیا۔ یہ مت سمجھنا کہ تمہارا داماد ہو کر تمہیں کوئی رعایت دے دوں گا اور اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹ جاؤں گا، کیونکہ زمان علی شاہ کوئی کمزور انسان نہیں۔ اتنے میں پولیس کی گاڑیوں کے ہارن سنائی دینے لگے۔ میں تمہیں پولیس کی کسٹڈی میں دیتا ہوں اور تمہارا فیصلہ قانون کے حوالے کرتا ہوں۔ اس سے زیادہ رعایت کی امید مجھ سے مت رکھنا، کیونکہ اگر فیصلہ میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں تمہیں ابھی کے ابھی سولی پر چڑھا دیتا، مگر شاید پولیس کے ہتھے چڑھ کر تمہاری زندگی کے دن تھوڑے سے بڑھ جائیں، اس لیے جی لو اپنی زندگی۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اپنی کالی چادر اپنے گرد لپیٹ کر قدم قدم آگے چلنے لگا، مگر ایک لمحے کے لیے رکا اور پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ مقدس سر جھکائے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اور تو تمہیں سر جھکانا بھی آتا ہے؟ مجھے تو لگتا تھا جیسے گردن میں سریا فٹ ہے۔ شوہر بننے کے بعد وہ اسے پہلا طنز کر گیا۔ اب چلو گاڑی میں بیٹھو، تمہیں رخصت کرنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا یہاں۔ وہ گاڑی کے اندر بیٹھتا بولا تو مقدس لب بھیجے اس کے پیچھے چل دی۔ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گئی۔ او ہیلو میڈم، میں آپ کا ڈرائیور نہیں ہوں، آگے آ کر بیٹھو، وہ اسے حکم دیتا بولا۔ اسے یہ بات ابھی تک ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی کہ ایک سٹانگ بھر کی لڑکی اس کے فیصلوں کو چیلنج کر رہی تھی۔ سارا غصہ اسی بات کا ہی تو تھا۔ ابھی تو اس پر اپنا غصہ اتارنا تھا زمان شاہ کو۔ وہ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر آ بیٹھی، چہرہ ابھی تک چادر سے چھپا رکھا تھا۔ وہ تھوڑی دیر تک تو ایسے ڈرائیو کرتا رہا، مگر پھر اسے دیکھنے کا تجسس سر اٹھانے لگا۔ اپنی چادر اتار دو، شوہر ہوں میں تمہارا، کوئی نامحرم نہیں۔ وہ قدرے نرمی سے بولا تو مقدس کام کر رہ گئی۔ میں نہیں اتاروں گی چادر، یہ فرمائش نکاح کرنے سے پہلے کر لیتے آپ، اب تو شکل جیسی بھی ہے قبول کرنا ہوگی۔ وہ جیسے ناراضگی سے بولی۔ ایک دم سے اس نے گاڑی کو بریک لگا دی۔ چادر تو تمہیں اتارنی پڑے گی، میں بھی تو دیکھوں میری بیوی کو کس بات کا اتنا غرور ہے کہ اپنے شوہر کے سامنے دو بدو جواب دے رہی ہے، اور شوہر بھی زمان شاہ۔ وہ پورا اس کی جانب گھوم گیا۔ مقدس کو اس کا یہ انداز بہت گھٹیا لگا۔ اس کے رگوں میں شاہوں کا خون تھا، مگر حرکتیں وہ نیچ ہی کر رہا تھا۔ میں نہیں اتاروں گی چادر، کیا کر لیں گے آپ؟ پہلے ہی زبردستی مجھ سے نکاح کیا آپ نے، میں تو کسی اور کو۔ خبردار جو اگلا جملہ منہ سے نکالا تو زمان شاہ جو اسے تنگ کر رہا تھا ایک دم سے واقعی جلال میں آ گیا۔ تمہارے منہ سے اب دوبارہ کسی نامحرم کا نام نہ سنوں میں، سمجھی تم؟ زمان شاہ کے دسترس میں آنے کے بعد تمہیں صرف میرے نام کی مالا چننی ہے، اس بات کو ذہن میں بٹھا لو۔ مقدس ایک دم سے سہم گئی۔ وہ واقعی زمان شاہ کو ہلکا لے رہی تھی۔ آج کے بعد میرے علاوہ کسی اور کا نام بھی اپنی زبان پر لیا تو کیا کریں گے آپ؟ چھوڑ دیں گے مجھے؟ تو چھوڑ دیں، ویسے بھی آپ کے ساتھ رہنا کون چاہتا ہے؟ وہ اس کا چیلنج قبول کرتے ہوئے بولی۔ اچھا تو یہ بات ہے، تو مجھے واقعی ہلکا لے رہی ہو، گاڑی سے اترو فوراً۔ وہ تحکم سے بولا۔ کیا مطلب؟ میں کہاں جاؤں گی؟ وہ سہمے لہجے میں سامنے دیکھتی بولی۔ جہاں جنگل بیاباں تھا، یہ گاؤں کا وہ علاقہ تھا جہاں خاردار جھاڑیاں ہر طرف اگی تھیں،
اور اس علاقے کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں بھوت پریت رہتے ہیں۔ مقدس کی انا جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ جہاں بھی جاؤ تمہاری مرضی، مگر گاڑی سے اترو فوراً، وہ اسی کے لہجے میں بولا بغیر ہچکچائے۔ اس پر اثر نہ ہوا تو زمان شاہ خود گاڑی سے اترا اور اس کی طرف کا دروازہ کھول کر اسے بازو سے کھینچ کر باہر نکالا۔ میں یہاں کیا کروں گی؟ وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ تم یہاں بیٹھ کر سوچو گی کہ اپنے شوہر سے ادب سے کیسے بات کرتے ہیں۔ جب ادب آ جائے تو میں لے جاؤں گا تمہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا۔ ابھی تک اس نے اپنا چہرہ بھی اسے نہیں دکھایا تھا۔ ایک دم سے مقدس کی آنکھیں بہنے لگیں۔ اسے اس قدر صفاقی کی امید اس سے نہ تھی۔ غلطی ہو گئی شاہ سائیں، بھول گئی تھی کہ آپ جاگیرداروں کے سامنے ہماری کیا اوقات ہوتی ہے۔ ایک دم سے مقدس کی ٹون ہی بدل گئی۔ زمان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ ٹھیک ہے پھر میرے پیچھے پیچھے چل کر آؤ، گاڑی میں تو میں تمہیں نہیں بٹھاؤں گا، اسے کہتا گاڑی میں بیٹھا اور چلانے لگا۔ مقدس اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے والے انداز میں جانے لگی۔ وہ اکیلی اس جگہ ٹھہرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ حویلی تک وہ اس کے پیچھے پیدل چل کر آئی تھی۔ اسے سانس چڑھنے لگا تھا۔ پورے گاؤں میں جس کے انصاف کا ڈنکا بجتا تھا وہ کس قدر ظالم اور صفاق تھا، یہ کوئی مقدس سے پوچھتا۔ وہ حویلی پہنچ کر گاڑی سے اترا۔ واہ، بڑا سٹیمنا ہے تمہارے اندر، ماننا پڑے گا۔ وہ اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا اس کا مذاق اڑا گیا۔ مقدس پسینے میں نہا گئی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے نقاب اتارنا چاہا تو زمان شاہ نے اس کی مخروطی انگلیوں کو تھام لیا۔ کوئی ضرورت نہیں اتارنے کی، اس وقت تمہارے منہ دکھائی دینے کے لیے میرے پاس کوئی خاص چیز نہیں ہے۔ پہلے ذرا حویلی آؤ، سب سے تمہارا تعارف تو کروا دوں، اور تمہارا چہرہ میں اکیلے میں دیکھوں گا۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ مقدس سے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ اس کی زندگی اس انسان کے ساتھ کس قدر پراذیت ہونے والی تھی، یہ سوچ کر ہی اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ وہ اندر داخل ہوا تو سلمیٰ بیگم اسے دیکھ کر مسکرائیں۔ میرا شاہ سائیں آ گیا؟ ارے بانو، جلدی سے شاہ سائیں کے لیے ٹھنڈا گلاس پانی لا۔ بانو کو آواز دیتی وہ اس کے قریب آئیں۔ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر چوما۔ جیتے رہو میرے بچے۔ زمان شاہ اپنی پھپھو سلمیٰ بیگم سے خوش دلی سے ملا۔ وہ اس کے لیے ماں کا درجہ رکھتی تھی، کیونکہ زمان علی شاہ کے ماں باپ کے مرنے کے بعد سلمیٰ بیگم نے اسے پالا تھا۔ وہ کراچی میں اپنے شوہر ابراہیم اور اپنی بیٹی اریبہ کے ساتھ رہتی تھی، مگر اریبہ کی چھٹیوں کی وجہ سے وہ چند دن پہلے ہی اریبہ کے ساتھ حویلی آئی تھی، اور اس بار تو کوئی فیصلہ کر کے ہی جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ارے کیا سارا پیار اپنے بھتیجے پر ہی نچھاور کرنا ہے آپ نے؟ مجھے دیکھ کر تو کبھی آپ نے میرا ماتھا نہیں چوما۔ اچانک لاؤنج میں اریبہ بی جان کی ویل چیئر دھکیلتی نمودار ہوئی۔ دبلی پتلی سی ماڈرن لڑکی زمان شاہ کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ستارے سے بھر گئے۔ اپنی ماں کو چھیڑنے والے انداز میں کہا تو وہ مسکرا کر پلٹی۔ ظاہر ہے زمان شاہ کی جگہ تو کوئی نہیں لے سکتا نا، تم بھی نہیں اریبہ۔ اور زمان اپنی پھپھو کی بات سن کر مسکرا دیا، مگر دل میں ایک ملال سا بھر گیا تھا۔ اگر پھپھو کو علم ہو گیا کہ میں نے ان کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا تو… اچانک کسی خیال کے تحت وہ پیچھے پلٹا۔ وہ سر جھکائے اندر داخل ہو چکی تھی، اور زمان شاہ سوچ چکا تھا کہ اسے کیسے متعارف کروانا ہے۔ ارے میں بتانا بھول گیا، ان سے ملیے، یہ ہے مقدس، آج کے بعد یہ اسی گھر میں رہے گی۔ آؤ مقدس، اندر آؤ، شرماؤ نہیں، اسے اپنا ہی گھر سمجھو۔ زمان شاہ کی بات سن کر جہاں بی جان نے اپنا چشمہ صاف کر کے دیکھا، وہاں سلمیٰ اور اریبہ چونک کر اسے دیکھنے لگی، جو سادہ سا شلوار قمیض پہنے چہرے پر نقاب چڑھائے کھڑی تھی۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ کوئی سوال کرتی، زمان نے جیسی اس کی اہمیت واضح کر دی۔ یہ میں نے بی جان کے لیے خاص ملازمہ اور خدمت گار رکھی ہے۔ آج کے بعد یہ بی جان کے ساتھ سائے کی طرح رہے گی، ان کی ہر ضرورت کا اچھے سے خیال رکھے گی، تاکہ مجھے آپ کی طرف سے اب کوئی فکر مندی نہ رہے۔ آخر میں وہ بی جان کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئے، ان کے دونوں ہاتھ تھام کر آنکھوں پر لگائے۔ جیتے رہو میرے بچے، سدا سلامت رہو، میرا تو مسئلہ ہی حل کر دیا تم نے۔ بی جان جہاں کھل اٹھی وہاں مقدس شرم کے مارے زمین میں گڑ گئی۔ تو یہ تھی اس کی اوقات، وہ یہاں زمان شاہ کی زندگی میں اس کی بیوی کی حیثیت سے نہیں بلکہ ملازمہ کی حیثیت سے آئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی ان سب کے سامنے وہ حقیقت نہ کھول سکی جس کو قبول کر کے وہ زمان شاہ کے پاس آئی تھی۔ اریبہ نے ایک اچڑتی نظر اس کے سراپے پر ڈالی۔ یہ نقاب کیوں چڑھا رکھا ہے؟ کیا سیدزادی ہو؟ یہاں اب کیسے شرم؟ اتارو یہ چادر اور کام پر لگ جاؤ۔ سلمیٰ بیگم نے تلخ لہجے میں
اس کو مخاطب کیا جو بت بنے کھڑی تھی۔ ارے کیا ہو گیا ہے سلمیٰ، کیوں بچی کو ڈانٹ رہی ہو؟ یہ زمانشاہ میرے لیے لایا ہے تو میں ہی اسے ہینڈل کروں گی، تم دونوں اس پر حکم مت چلاؤ۔ بی جان اخوت سے بولی، آؤ بیٹا ادھر آؤ میرے پاس، دور کیوں کھڑی ہو؟ میں تو تمہیں بیٹی بنا کر رکھوں گی، ماشاء اللہ سے ملازمہ تو کہیں سے نہیں لگ رہی۔ بی جان اپنی ویل چیئر دھکیلتی مقدس کے قریب گئی۔ زمان شاہ نے ایک نظر اس کے وجود پر ڈالی اور پھر اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا آگے بڑھ گیا۔ اس نے اپنا بدلہ پورا کر لیا تھا، اس لڑکی کی گستاخی کی یہی سزا ہونی چاہیے تھی۔ رات کو وہ بی جان کے کمرے میں آیا تو بی جان آنکھوں پر گول چشمہ لگائے سامنے ٹی وی دیکھ رہی تھی اور ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ ارے آؤ بیٹا سامان، چائے پیو گے؟ بہت اچھی بنائی ہے مقدس بیٹی نے، تم نے تو میری زندگی بدل کر رکھ دی۔ اتنی پیاری بچی ہے کہ مت پوچھو، اتنی سگڑ اور سلیقے والی۔ ارے مقدس بیٹی کہاں رہ گئی ہو؟ زمان شاہ کے لیے چائے لے کر آؤ۔ ذرا وہ وہیں بی جان کے پاس رکھی چیئر پر بیٹھ گیا۔ انہیں کیا بتاتا کہ وہ ملازمہ نہیں بلکہ اس کے نکاح میں آ چکی ہے، جسے اس نے اب تک دیکھا بھی نہیں تھا۔ اتنے میں وہ کمرے میں نمودار ہوئی، ہاتھ میں کپ چائے پکڑے قدم قدم چلتی زمان شاہ کے قریب آئی، اور زمان شاہ تو اسے دیکھ کر جیسے سانس لینا ہی بھول گیا۔ بڑی بڑی سی آنکھوں کے نیچے چھوٹی سی مغرور ناک اور گلابی کٹاؤ دار ہونٹ، سفید گالوں پر حیا کی سرخی امڈ آئی۔ اس نے ایک اچڑتی نظر زمان پر ڈالی اور چائے کا کپ اس کی سمت بڑھایا، مگر زمان تو جیسے ابھی تک ٹرانس میں تھا۔ اس نے بہت سارے خوبصورت چہرے اپنی زندگی میں دیکھے تھے، بے شک، اور اریبہ بھی کسی سے کم نہیں تھی، مگر ایسا معصوم بے داغ اور دھلا دھلایا شفاف چہرہ شاید ہی اس نے کبھی زندگی میں پہلے دیکھا ہو۔ اس پر واقعی غرور جچتا تھا اور وہ اس قابل تھی کہ زمان شاہ کی بیوی ہونے کے عہدے پر فائز ہو سکے۔ چائے کا کپ پکڑے وہ ابھی تک اس پر سے نظر نہ ہٹا سکا۔ آؤ بیٹا ادھر میرے پاس بیٹھو۔ بی جان اس پر واری صدقے ہو جا رہی تھی اور زمان شاہ کی تو جیسے بولتی بند کر دی اس نے۔ زمان بیٹا آج کے بعد ہی میرے پاس میرے کمرے میں رہے گی۔ بی جان کیسی باتیں کر رہی ہیں، اس کی جگہ اسٹور روم میں ہونی چاہیے، یہ آپ کی خدمت گار ہے، وہ مقدس کو چڑھانے والے انداز میں بولا۔ زمان نے بی جان سے کہا، مگر مخاطب شاید وہ مقدس سے تھا، وہ اسے مزید تنگ کرنا چاہتا تھا۔ نہیں بیٹا کیسی باتیں کرتے ہو، یہ کہیں سے بھی ملازمہ نہیں لگتی بلکہ خاندانی ہے اور بن ماں باپ کی بچی ہے۔ ارے کیا ضرورت تھی اس کے باپ کو پولیس کو پکڑوانے کی، اسے معاف کر دیتے، اس بچی کا واحد سہارا بھی تم نے چھین لیا۔ اچھا تو یہ آتے ساتھ ہی میری شکایتیں لگانے بیٹھ گئی، اور کیا کیا بتایا ہے اس نے آپ کو؟ زمان شاہ کا ماتھا ٹھنکا، اور کیا رہ گیا بتانے کو؟ بیٹا اتنا دکھ بھری کہانی سنائی، میری تو آنکھیں نم ہو گئی، بس اب میں اسے اپنے پاس ہی رکھوں گی، کہیں جانے نہیں دوں گی۔ بی جان تو سرتا پیر اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی۔ ٹھیک ہے بی جان، آپ آرام کریں اور تم چلو میرے ساتھ، تمہیں تمہارا ٹھکانہ دکھا دوں۔ وہ جو بی جان کے ساتھ چپک کر بیٹھ گئی تھی ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھی۔ بیٹا کیوں لے کر جا رہے ہو؟ میری تنہائی دور کرنے کے لیے لائے تھے اسے، یہی میرے پاس ہی سو جائے گی، مگر میں اسے اسٹور روم میں نہیں جانے دوں گی، بیچاری ڈر جائے گی اکیلی۔ بی جان نے پھر سے اس کی وکالت کی، اتنی بھی بچی نہیں ہے کہ ڈر جائے گی، اور میں اسے گیسٹ روم میں ہی لے کر جا رہا ہوں، اب آپ ریسٹ کریں پلیز۔ مقدس چلو میرے ساتھ، یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا اور وہ اس کے پیچھے پیچھے جانے لگی۔ اس شخص کا کیا اعتبار تھا اسے پھر سے جنگل میں چھوڑ آئے، وہ واقعی اس سے ڈر گئی تھی۔ کیا پٹیاں پڑھائی ہیں تم نے بی جان کو کہ وہ تمہارے قصیدے پڑھنے لگی ہیں؟ گیسٹ روم میں لانے کے بعد کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور اس کی جانب بڑھا جو وہ سہم کر دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس وہ جو پوچھتی گئی میں بتاتی گئی، اور آپ پریشان مت ہو، میں کبھی بھی کسی سے ہمارے درمیان تعلق کا ذکر نہیں کروں گی، مجھے اپنی اوقات اچھے سے معلوم ہو چکی ہے زمان صاحب۔ مقدس کا دل سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگا۔ نہیں آپ ایسا ویسا کچھ نہیں کریں گے پلیز، میں آپ کی منت کرتی ہوں۔ کیوں ڈر لگ رہا ہے مجھ سے کہ کھا نہ جاؤں تمہیں، اور ویسے بھی تمہاری منہ دکھائی تو ابھی دی ہی نہیں میں نے۔ وہ اس کی تھوڑی تلے اپنی ہتھیلی رکھے اس کا مخروطی چہرہ اوپر اٹھا گیا، وہ قریب سے تو اور بھی جان لیوا لگ رہی تھی۔ میرا ہر حکم مانتی رہو گی تو تمہیں شہزادیوں کی طرح رکھوں گا، اگر انکار کرو گی تو تم جانتی ہو میرا دوسرا روپ تم سہ نہیں سکو گی۔ وہ اپنی گرم سانسیں اس کے چہرے پر چھوڑتا بولا۔ مقدس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا، اسے اپنے اس قدر بے بسی پر رونا آ رہا تھا، اس لیے اسے وڈیرے اور شاہ لوگوں سے نفرت تھی کہ
وہ اپنے سے کمتر کے جذبات کو جوتی کی نوک پر رکھتے تھے۔ اوف، یہ رونا تو بند کرو یار، تمہارا یہ روپ مجھے مزید بہکا رہا ہے۔ مقدس کے لب کپ کپائے تھے۔ وہ شخص اس کے نازک اعصاب پر بہت باری ہو رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، کچھ نہیں کہوں گا تمہیں، اب آنسو صاف کرو اپنے جلدی سے۔ وہ 2 قدم اس سے پیچھے ہٹا۔ شاید اسے واقعی اس نازک سی کلی پر ترس آ گیا تھا۔ آج تو پیچھے ہٹ گیا، مگر یاد رکھنا زیادہ دیر تم دور ہٹا نہیں سکو گی مجھے، اور آج کے بعد تم اسی کمرے میں سو گی۔ بھی جان کہیں بھی تو انہیں انکار کر دینا، سمجھی؟ اسے حکم دیتا باہر چلا گیا تو مقدس کی جان میں جیسے جان آئی تھی۔ وہ جیسے ہی اپنے کمرے میں داخل ہوا، اریبہ سامنے صوفے پر ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھی تھی۔ زمان اسے دیکھ کر حیران ہوا۔ گھڑی پر وقت دیکھا تو 11 بج رہے تھے۔ خیریت، تم اس وقت میرے کمرے میں؟ وہ ہلکے پھلکے لہجے میں بولا۔ کیوں، کیا کسی اور کا حق ہے اس کمرے پر؟ وہ بڑے مان سے بولی۔ ایسا کب کہا میں نے؟ بس آج بہت تھک گیا ہوں یار، سونا چاہتا ہوں۔ وہ نڈھال سا بیڈ پر گرا۔ میں تو تمہارے ساتھ مووی دیکھنے کا پلان کر رہی تھی۔ بہت بورنگ ہو ویسے، سارا دن جرگے میں فیصلے سناتے ہو اور رات کو سو جاتے ہو، کیسے گزرے گی ہماری؟ وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولی۔ تو کون کہہ رہا ہے مجھ جیسے بورنگ انسان کے ساتھ وقت گزارو؟ کیا کروں، دل جو ٹھہرا ہے تم پر، کوئی اور سماتا ہی نہیں اس میں۔ اریبہ کی بات سن کر زمان شاہ کی آنکھوں میں ایک معصوم سا عکس آ ٹھہرا۔ سچ کہتی ہو، دل تو بس اپنی منمانی کرتا ہے۔ وہ زیر لب مسکرایا۔ اچھا زمان، تمہیں پتہ ہے نا ممی یہاں کس مقصد سے ٹھہری ہیں؟ تم کب سیریس ہو گئے آخر ہمارے رشتے کو لے کر؟ اریبہ نے کھل کر بات کی تو وہ پریشان ہو گیا۔ یہ سچ تھا، اریبہ اس کی من پسند کزن اور واحد دوست تھی۔ پھپھو کی خواہش کو بھی وہ جانتا تھا، مگر نہ جانے کیوں اس نے کبھی دل کا یوں بے اختیار ہونا اس کے لیے محسوس نہیں کیا تھا کبھی، جو آج کسی اور کے لیے کیا تھا، وہ جب اس کی بیوی اس کی جاگی تھی۔ دیکھو اریبہ، تم شہر کی رہنے والی ہو، گاؤں تمہیں بورنگ لگتا ہے، اور میں بھی۔ پھر تم کیوں اپنی زندگی ایک بورنگ انسان کے ساتھ گزارنا چاہتی ہو؟ کیا مطلب تمہارا؟ محبت کرتی ہوں تم سے یار، محبت میں انسان سب کچھ کمپرومائز کر لیتا ہے۔ تو میری فکر چھوڑو، میں تمہارے ساتھ جنگل میں بھی گزارا کر لوں گی، بس تم صحرا سجانے کی تیاری پکڑو۔ اسے وارن کرتی کمرے سے چلی گئی اور وہ سر تھام کر بیٹھ گیا۔ اوف، اس جذباتی لڑکی کو کیسے سمجھاؤں کہ زمان شاہ کا دل اب اس کے اپنے اختیار میں بھی نہیں رہا۔ اسے پہلی بار محبت ہو جانے کا احساس ہوا تھا، جو بہت دل فریب سا تھا۔ مقدس کو تنگ کرنے کا تو الگ ہی مزہ تھا۔ وہ اب اسے پریشان کرنے کے نئے طریقوں پر غور کرنے لگا۔ صبح ناشتے کی میز پر وہ بیٹھا بار بار اسی کو دیکھ رہا تھا، جو کچن میں کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ اریبہ اس کے پہلو میں چپکی ناشتہ کر رہی تھی۔ مقدس، زمان شاہ کا ناشتہ لے کے آؤ جلدی، سلمیٰ اسے پکارتی بولی۔ بڑی ہی کوئی سست لڑکی ہے، ایک کام 100 بار کہو تب جا کر کرتی ہے، سلمیٰ بیگم اسے سلواتے بھی سنا رہی تھی۔ جب سے وہ یہاں آئی تھی، انما بیٹی کی آنکھ میں کھٹک رہی تھی۔ وہ جلدی سے آئی اور زمان شاہ کے آگے پراٹھا رکھا۔ میرے لیے چائے بھی لے کر آؤ۔ اریبہ نے نیا حکم نامہ شروع کیا تو وہ پھر سے کچن میں غائب ہو گئی۔ زمان بیٹا، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ تم تو جانتے ہی ہو کہ میں نے تمہیں ماں بن کر پالا ہے، اور ماؤں کا اتنا حق تو ہوتا ہے نا کہ اپنے بیٹے کی زندگی کا فیصلہ کر سکیں۔ سلمیٰ بیگم نے مان سے اسے مخاطب کیا۔ جی پھپھو، آپ حکم کریں، تب عید کیوں باندھ رہی ہیں؟ وہ نرمی سے گویا ہوا تھا۔ بیٹا، میں سوچ رہی تھی کہ ان چھٹیوں میں تمہارے اور اریبہ کے تعلق کو کوئی نام دے دوں، کوئی چھوٹی سی رسم کر دیتے ہیں منگنی وغیرہ کی۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ پھر اریبہ کی اسٹڈی کے بعد شادی کر لیں گے۔ زمان شاہ کا نوالا ایک دم سے پلیٹ میں گرا۔ وہ اسی وقت سے تو ڈرتا تھا کہ کہیں پھپھو اس سے اپنے احسانوں کا خراج نہ وصول کر لیں۔ کچن سے آدھی مقدس کے ہاتھوں میں چائے کا کپ ہلنے لگا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ جیسے بدل سا گیا۔ اچھا، تو موصوف مجھ سے نکاح کر کے عشق کی پتنگیں کہیں اور لڑا رہے ہیں، اور مجھے کہتا ہے کہ میں اپنی زبان پر کسی دوسرے مرد کا نام تک نہ لوں۔ وہ اسے ناگواری سے دیکھتے آگے بڑھی۔ ارے ارے، میرے بغیر ہی شادی بیاہ کی باتوں میں لگے ہو تم لوگ۔ بی جان اپنی ویل چیئر دھکیلتی آئیں۔ انہوں نے شاید سلمیٰ کی بات سن لی تھی۔ آپ کی رائے کے بغیر ہم بھلا کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں بی جان؟ آئیے ناشتہ کریں۔ زمان نے ہلکے پھلکے انداز میں ان کو مخاطب کیا۔ ایک نظر مقدس کے چہرے پر ڈالی، جہاں سرخی پھیل چکی تھی۔ دل نے ایک بیٹ مس کی، اور زمان کے دیکھنے پر ایسی نروس ہوئی کہ چائے کا کپ اچھل کر نیچے گرا۔
अरीबा की कमीज पर भी चंद छींटे पड़े। वह एकदम से उछल कर खड़ी हुई। अंधी हो क्या, नजर नहीं आता? मेरा ब्रांडेड सूट खराब कर दिया। वो खूंखार अंदाज में उसकी जानिब बढ़ी और उसे बालों से पकड़कर झंझोड़ डाला। जहां बी जान का मुंह खुल गया वहां जमान शाह कुर्सी से उठा और उनके जानिब बढ़ा। कम ऑन अरीबा, ओवर रिएक्ट मत करो, छोड़ो इसे। वो एकदम जलाल में आ गया था। जमान, उसे कहाँ से उठा लाए हो? इसमें तो बेसिक मैनर्स तक नहीं है। अगर चाहे अरीबा को जला देती तो। सलमा बेगम भी गुस्से से बिफरी। बस बहुत हो गया माँ बेटी का ड्रामा। मुकद्दस, तुम इधर आओ मेरे पास। तुमसे किसने कहा था इनके लिए नाश्ता बनाओ? बाकी मुलाजिम क्या मर गए हैं? तुम सिर्फ मेरी खिदमत के लिए लाई गई हो। चलो कमरे में। सारा मूड खराब कर दिया मेरा। बीजान ने नखुवत से सलमा और अरीबा को देखा था। उन्हें मॉडर्न और नाजुक मिजाज सी माँ बेटी एक आंख ना भाती थी। तुम्हें इस चीज की मैं जरूर सजा दूंगी, समझी? वो मुकद्दस को चैलेंज करती वहां से चली गई। जमान ने भी सुख का सांस लिया। वो अरीबा की तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ था। बात बात पर भड़क जाती थी। अच्छा, मैं जा रहा हूँ पुप्पो। बीजान, आज शहर जाना है जमीन के कुछ मामलात के लिए। मुकद्दस को एक नजर देखता बाहर की जानिब पड़ गया। रात को जब वो देर से लौटा तो सीधा गेस्ट रूम की तरफ गया। सारा दिन वो मुकद्दस को ही सोचता रहा था। वो लड़की जमान शाह के हवासों पर छा गई थी, मगर गेस्ट रूम खाली था। उसे जरा सी हैरत हुई, शायद बीजान के कमरे में होगी। वो कदम कदम चलता बीजान के कमरे की जानिब बढ़ा, मगर कमरे में नीम अंधेरा था और बीजान खराटे ले रही थी। उसे तशवीश हुई, आखिर वो कहाँ जा सकती है। अपने कमरे में जाने के बाद वो फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर निकला तो सामने अरीबा खड़ी थी, ब्लैक कलर का टॉप पहने। वो जैसे उसी के लिए तैयार हुई थी। जमान शाह, आज नहीं बख्शूंगी तुम्हें। देखो ना बाहर मौसम कितना सुहाना है। कुछ वक्त साथ गुजारते हैं। अब तो हमारे रिश्ते को बाकायदा नाम दिया जाना है। वो एक अदा से बोली तो जमान चाहकर भी उसे कोई वजाहत ना दे सका। वो वहीं सोफे पर बैठ गया तो वो उसकी पहलू से आ लगी। वो काफ़ी बेबाक किस्म की मॉडर्न लड़की थी। जमान शाह पर हक जिताने से बाज ना आती, मगर जमान के दिमाग में अभी तक मुकद्दस का ही ख्याल था। वो कहाँ जा सकती है? अच्छा अरीबा, तुम बैठो, मैं ज़रा मुकद्दस को चाय का कह कर आता हूँ, फिर मिलकर चाय पियेंगे, क्या ख्याल है? बहाना बनाता वहां से उठा। नहीं, इसको तो तुम रहने ही दो, किसी काम की नहीं है वो। वैसे भी उसे मैंने हवेली के पिछले हिस्से में भेज दिया है। सुबह उसने मुझसे बदतमीजी भी की। उसे उसकी औकात बताना ज़रूरी है। और क्या ज़रूरत थी उसे गेस्ट रूम में रखने की? उसकी जगह जहाँ है वो वही रहेगी। वो गोया नाक से मक्खी उड़ाकर बोली तो जमान को धचका लगा। वहाँ तो बहुत ठंड है अरीबा, उसे कुछ हो ना जाए। वो एकदम से बेचैन हुआ तो अरीबा ने उसे बाजू से पकड़कर पास बिठा लिया। नहीं मरेगी वो एक रात में। तुम प्लीज कहीं मत जाओ, ये मूवी हम मिलकर देखेंगे बस। वो उसे कंधे पर सर रखकर मूवी देखने लगी। जमान शाह जाकर भी उसे झटक ना पाया था, मगर बार बार वो मुकद्दस को ही सोच रहा था। रात के तकरीबन 2 बजे मूवी खत्म हुई तो जमान ने सुकून का सांस लिया। अच्छा बेबी, अब मैं सोने जा रही हूँ। वो जमान शाह के गाल पर हाथ रखती उठी। गुड नाइट। उसके जाने के बाद वो जल्दी से उठा और हवेली के पिछले हिस्से में बने स्टोर रूम में गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वहाँ बहुत ज्यादा ठंड थी। जमान को बड़ी सी चादर में भी ठंड महसूस हो रही थी। दरवाजा खोलकर इधर उधर देखा। उसे पुकारा तो वो सामने दीवार से लगी गुठड़ी की सूरत पड़ी थी, किसी भी किस्म के लिहाफ के बगैर। जमान शाह जल्दी से उसकी जाने बढ़ा, अपनी चादर उस पर डाली। उसे अरीबा पर इंतहाई गुस्सा आ रहा था और खुद पर भी। मुकद्दस, आंखें खोलो प्लीज। वो उसका चेहरा थपथपाता बोला। वो यक ठंड पड़ चुकी थी, होंठ भी नीले पड़ रहे थे। वो सबाहों में उठाता अपने कमरे की जानिब बढ़ा। उसका दिल जैसे कोई खंजर से ज़बा कर रहा था। बस बहुत हो गया, अब मैं मजीद अपने ताल्लुक को नहीं छुपाऊंगा। कमरे में वो उसे बेड पर लिटा कर कंफर्टर उसके ऊपर करने लगा। वो जरा सा घिसमिसाई थी। जमान शाह का हाथ अभी तक उसके हाथों में था। मुकद्दस प्लीज उठो। उसका चेहरा थाम कर झंझोड़ने लगा, जो सर्दी से अभी तक कांप रही थी। कमरे में गरमाइश होने के बावजूद भी उसका जिस्म यक था। वो उसके साथ आकर लेटा और उसे खुद में भींच लिया। वो नाजुक सी लड़की न जाने क्यों सबके ज़ेरे ताब रहती। रात आहिस्ता आहिस्ता बीतती रही और वो उसे यूं ही खुद में समोए कब सो गया पता ही ना चला। सुबह मुकद्दस की आंख खुली
تو وہ زمان شاہ کو اپنے قریب دیکھ کر سکتے میں آ گئی۔ اسے ہلکا ہلکا بخار ہو رہا تھا، جسم انتہائی درد کر رہا تھا۔ اریبا نے اسے نہ جانے کس جنم کا بدلہ دیا تھا، شاید اس کی قسمت میں ہی دکھ لکھے تھے، اور رات کو نہ جانے اس شخص نے اس کے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ یہ سوچ کر ہی وہ ایک دم سے اٹھی اور بیڈ سے اترنے لگی۔ تو زمان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر پھر سے اپنے قریب کیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ ادھر آؤ میرے پاس، تمہیں ابھی بھی حرارت کی ضرورت ہے، لیٹی رہو۔ وہ اسے اپنی مضبوط پناہوں میں لیتا بولا، چھوڑے مجھے پلیز، اگر کسی نے دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ آپ کا تو کچھ نہیں بگڑے گا۔ وہ ایک دم سے رونے لگی۔ زمان شاہ کے دل میں تکلیف سی اٹھی۔ رو کیوں رہی ہو؟ اتنا بھی ظالم نہیں ہوں میں، بس تمہیں تنگ کر رہا تھا۔ اب وعدہ کرتا ہوں تمہیں یہاں کوئی بھی پریشان نہیں کرے گا۔ اس کے آنسو صاف کرتا بولا، میری یا میرے آنسوؤں کی کیا حیثیت ہے بھلا؟ میرے نصیب میں رونا ہی لکھا ہے۔ آپ اپنی زندگی چین سے گزاریں اس لڑکی کے ساتھ جو آپ کی خاندانی بیوی بننے والی ہے۔ وہ دکھ سے بولی، اچھا تو تم جیلس ہو رہی ہو مجھ سے؟ زمان کو اس کا آگ لگاتا انداز تسکین پہنچا گیا۔ میں کون ہوتی ہوں جیلس ہونے والی؟ میری حیثیت تو آپ نے پہلے دن ہی واضح کر دی ہے اس حویلی میں۔ وہ ایک دم سے اسے جھٹک کر بیٹھ سے اٹھی، اور میرے دل میں تمہاری کیا حیثیت ہے یہ جلد ہی واضح کر دوں گا مسز زمان شاہ۔ اس کے جانے کے بعد منہ میں بڑبڑایا۔ وہ کچن میں اریبہ کی فرمائش پر پکوڑے تل رہی تھی۔ بی جان اپنے کمرے میں تھی اور اریبہ کو بہانہ مل گیا تھا اسے تنگ کرنے کا۔ اسے کام کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر جس طرح سے وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی تھی، مقدس نروس ہو جاتی، کام خود ہی بگڑ جاتا تھا۔ اب بھی وہ اس کے سر پر کھڑی تھی۔ آخر کس بات کی اکڑ ہے تم میں؟ معمولی سی 2 ٹکے کی ملازمہ زمان شاہ کے کمرے میں کیا کرنے گئی تھی اتنی صبح صبح؟ اریبہ نے اسے کمرے سے نکلتے دیکھ لیا تھا، تب سے اس کی کلاس لے رہی تھی۔ میں نے تو تمہیں حویلی کے پچھلے حصے میں بھیجا تھا نا، پھر کیا صبح صبح اس کے کمرے میں شکایت لگانے گئی تھی میری؟ مقدس بس خاموشی سے اپنا کام کرتی رہی۔ کیا گونگی بہری ہو؟ سنائی نہیں دیتا تمہیں؟ اریبہ کو اس کا شفاف گلابی چہرہ تیش دلاتا تھا۔ وہ جیسے اس سے انسیکیورٹی کا شکار تھی۔ سودی سودی سرخ آنکھیں اس کے سوگوار حسن میں جیسے 4 چاند لگا رہی تھی۔ وہ شام سے بخار میں مبتلا تھی، اب بھی اسے بار بار چکر آ رہے تھے، مگر وہ ضبط سے کھڑی اس کی پھٹکار سن رہی تھی۔ آنکھوں کے سامنے بار بار اندھیرا سا چھا جاتا۔ زمان شاہ اپنے کفلنگز بند کرتا نیچے اترا تھا۔ وہ حشاش پشاش سا کہیں جانے کی تیاری میں لگ رہا تھا۔ کچن سے آوازیں سن کر اس کی توجہ وہیں لگ گئی۔ قدم قدم چلتا جیسے ہی دروازے کے پاس آیا، اریبہ جو مقدس پر پکوڑا جل جانے کی وجہ سے برس رہی تھی، ایک دم سے کھولتا ہوا تیل اس کے منہ پر چھڑکنے ہی لگی کہ اچانک زمان بجلی کی سی تیزی سے اس کے سامنے آ گیا، اور وہ کھولتا ہوا تیل زمان کا بازو چلا گیا۔ سفید کپڑوں پر بھی جا بجا چھینٹے پڑے تھے، اور مقدس تو جیسے بالکل سہم کر اس کے پیچھے کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اسے اریبہ سے اس قدر صفاقی کی امید نہ تھی، اور اریبہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اف زمان شاہ، تمہارا بازو! اس نے اس کا بازو پکڑنا چاہا، مگر زمان نے اس کا ہاتھ غصے سے جھٹک دیا۔ بی جان اور سلمہ بیگم بھی کچن تک آ گئی تھی۔ مجھے ہاتھ مت لگانا اریبہ، تم کس قدر صفاق ہو، اگر میں نہ آتا تو تم اس کا چہرہ جلا دیتی۔ او خدایا، آئی کانٹ بلیو یو۔ وہ جیسے سکتے میں تھا، اپنا درد بھول کر اس بات کے لیے صدمے میں تھا کہ وہ سامنے نہ آتا تو مقدس کا چہرہ جل چکا ہوتا۔ او کیا ہو گیا؟ اس لڑکی نے ضرور کچھ کیا ہوگا کہ اریبہ کو غصہ آ گیا۔ یہ جب سے آئی ہے ہماری حویلی میں بدنظمی سی پھیل گئی ہے۔ سلمہ بھی اس پر ہی جھپٹی تھی۔ او گاڈ سے پپو، بس کریں، آپ اریبہ کی حمایت کر بھی کیسے سکتی ہیں اس عمل پر جو آج اس نے سرزد کیا ہے اور میری نظروں میں ہمیشہ کے لیے گر چکی ہے۔ وہ سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پھنکارا۔ اریبہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے تھے۔ پہلی بار زمان نے اس پر یوں غصہ کیا تھا۔ بی جان کا تو منہ کھل گیا۔ ارے جلا دیا میرے بچے کو، ہائے کیسے ولایت شاہ اور کلثوم قبر میں تڑپ گئے ہوں گے۔ ادھر آپ مجھے دکھا کتنا جلا ہے بازو۔ مقدس بیٹا، تم جاؤ جلدی سے برف لے کر آؤ فریج سے، برف کی ٹکور کرو اس پر، ارے کوئی ڈاکٹر کو بلاؤ۔ بی جان نے واویلا مچا دیا تھا۔ مقدس کو جیسے ہوش آیا، وہ بھاگتی ہوئی برف لینے چلی گئی۔ پلیز زمان، ایسے مت دیکھو مجھے، کاش تمہاری جگہ میرا بازو جل جاتا، اریبہ نے جذبات سے پر لہجے میں کہا۔ اسے زمان شاہ کی آنکھوں میں نفرت برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ فی الحال تم یہ کرو کہ میری نظروں سے دور چلی جاؤ، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم کس کی بیٹی ہو۔ یہ کہتے ساتھ وہ کچن سے باہر لاؤنج میں آ گیا۔
سلمہ بیگم نے تو دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ صورتحال ان کے ہاتھ سے جیسے پھسلتی جا رہی تھی۔ بیٹا ادھر آؤ، میں بینڈیج کر دیتی ہوں۔ تم تو جانتے ہو وہ ذرا سی غصے کی تیز ہے، تمہارے معاملے میں بہت حساس ہے۔ صبح سے بیچاری کچن میں کھپ رہی ہے، تمہارے لیے پکوڑے بنانے میں ہلکان ہو رہی ہے۔ پھپھو ریبا کی طرف داری کرنے لگی۔ اور تم ایک ملازمہ کو بچانے کے لیے کیسے اتنی تکلیف جھیل سکتے ہو؟ بیٹا کیا ضرورت تھی سامنے آنے کی؟ پھپھو مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ بیٹی کی طرفداری میں آپ انسانیت کے سبق بھول جائیں گی۔ مقدس برف کپڑے میں لپیٹے اسے قریب آئی۔ کیا میں یہ لگا دوں زخم پر؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ زمان شاہ نے آج اس کے حصے کی تکلیف خود پر جھیل کر جیسے ثابت کر دیا تھا کہ وہ دوسرے سرداروں اور شاہوں جیسا نہیں ہے۔ اس کا دل اس کے زخم دیکھ کر جل اٹھا تھا۔ ادھر دو، میں خود لگا لوں گی اپنے بیٹے کو۔ تم اپنی شکل گم کرو یہاں سے، پہلی ہی افراتفری مچا دی ہے۔ سلمہ بیگم نے نخوت سے کہا۔ ادھر آؤ، میرے پاس آ کر بیٹھو مقدس۔ زمان نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اریبہ جو یہ سب دیکھ رہی تھی ایک دم سے سختے میں آ گئی۔ اس کی چھٹی حص پہلے ہی اس خطرے کی گھنٹی بجا رہی تھی۔ بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ کیوں اس 2 ٹکی کی ملازمہ کی اتنی طرفداری کر رہے ہو؟ سلمہ نے صدمے سے زمان کو دیکھا۔ یہ 2 ٹکی کی ملازمہ نہیں ہے پھپھو، یہ مقدس زمان شاہ ہے، میری بیوی، میرے نکاح میں ہے۔ اس کا یہ جملہ سب پر حیرتوں کے پہاڑ توڑ گیا۔ کیا یہ کیا بکواس ہے؟ سلمہ بیگم ایک دم سے صوفے سے اٹھی۔ بی جان کے تو دل کی مراد جیسے بر آئی تھی۔ ان کے لیے انکشاف خوشکن تھا، انہیں تو وہ پہلے ہی دن بھاگ گئی تھی۔ ایسے ہی دلہن وہ زمان کے لیے چاہتی تھی۔ یہ بکواس نہیں، سب سے بڑا سچ ہے۔ پنچایت میں کیے گئے مقدس کے باپ کے خلاف فیصلے نے اسے لاوارث کر دیا تھا، جس کی باپ کی شرط تھی کہ اس کی بیٹی کو کوئی اپنانے والا ہو۔ اس لیے میں نے سب کی رائے کو مد نظر رکھتے حامی بھر لی۔ میں یوں سب کو اپنے خلاف نہیں کر سکتا تھا پھپھو، نہ ہی میں کسی لڑکی کو یوں بے سہارا چھوڑ سکتا تھا۔ میں تب بھی مجبور تھا، مگر آج مجھے خوشی ہے کہ میں نے مقدس کو چنا ہے۔ یہ میری بیوی کے رتبے کی اہل ہے۔ اس کا یہ جملہ ریبا کا دل جلا کر خاکسر کر گیا۔ زمان، میں نے یہ دن دیکھنے کے لیے تو تمہیں ماں بن کر نہیں پالا تھا۔ تم جانتے تھے کہ ریبا بچپن سے تمہیں چاہتی ہے، وہ تو مر جائے گی۔ پھپھو ایک دم سے رونے لگی۔ مجھے معاف کر دے پھپھو، مگر میں اب کسی صورت مقدس سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ میں نے ریبا کو ہمیشہ اپنا دوست سمجھا۔ آج جو اس نے حرکت کی ہے وہ بھی اس دوستی کا پاس تھا کہ میں نے اس کے منہ پر تھپڑ نہیں مارا، ورنہ یہ بات قابل معافی نہیں تھی۔ میں آپ کے احسانوں کا ہمیشہ مشکور رہوں گا، مگر اس کے بدلے میں اپنا آپ اسے نہیں سونپ سکتا۔ نہ میرا دل اب اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ I'm sorry، یہ کہہ کر وہ اٹھ کر کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ جلن کی تکلیف اب اس کی آنکھوں سے عیاں تھی۔ بی جان سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتی تھی، اس لیے انہوں نے مقدس کو اس کے کمرے میں بھیجا۔ وہ شرٹ اتار کر اب خود ہی بینڈیج لگا رہا تھا، بہت مشکل سے۔ تکلیف اس کی آنکھوں سے عیاں تھی۔ وہ سرد سے اس کے پاس آئی۔ پلیز مجھے پٹی کرنے دیں۔ اس کے ہاتھ سے بینڈیج تھام چکی تھی، زخم کافی زیادہ جگہ پر تھا۔ اگر وہ تیل آج اس کے چہرے پر گرتا تو اس نے ایک جھرجھری سی لی۔ زمان شاہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جیسے ساری تکلیف بھول گیا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اپنے پاس بٹھا گیا۔ کیا اب بھی شکوہ ہے مجھ سے تمہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا۔ تو کیا یہ سب ایکٹنگ ہیرو بننے کے لیے کی ہے آپ نے؟ بہت شکریہ، ورنہ آج تو میں اپنا منہ کسی کو دکھانے کے لائق نہ رہتی۔ سب مذاق اڑاتے آپ کا کہ زمان شاہ کی منقوہہ کا چہرہ دیکھنے کے لائق نہیں رہا، چاہے میں برائے نام ہی آپ کی بیوی صحیح، بنا چاہتے ہوئے بھی تلخ ہوئی تھی۔ زمان شاہ حیران ہوا۔ آخر کس مٹی کی بنی ہو تو کسی بات کا اثر ہوتا ہی نہیں تم پر، الٹا بدگمان ہو جاتی ہو۔ وہ جیسے جی بھر کر جلا تھا۔ تو کیا کروں، آپ نے یہاں لاتے ساتھ ہی مجھے سب کی نظروں میں 2 کوڑی کا کر دیا، نوکرانی بنا دیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ نوکرانیوں سے کس طرح کا سلوک کیا جانا چاہیے؟ اس کی ناراضگی کی اصل وجہ سامنے آئی۔ اچھا تو یہ بات ہے، بی جان کی خدمت گاری کو تم اتنا 2 کوڑی کا سمجھتی ہو؟ بلکہ سچ پوچھو تو میں تمہیں ان کے لیے ہی نکاح کر کے لایا، انہیں بالکل تمہاری جیسی بیوی میرے لیے چاہیے تھی۔ اگر میں شادی کرتا تو ایسے ہی کسی لڑکی سے کرتا جو مجھے سنبھال سکے، خاص طور پر بی جان کو سنبھال سکے، ان کا اکیلا پن دور کر سکے۔ اگر تم اس چیز کو کم تر سمجھتی ہو تو یہ تمہاری اپنی سوچ ہے۔ مقدس اس کی وضاحت پر شرمسار ہوئی۔ مجھے ان کی خدمت کرنے میں کوئی یار نہیں ہے، بلکہ وہ تو مجھے اپنی گرینی کی جیسی لگتی ہیں، نرم دل، کھلے دل والی، محبت کرنے والی۔ وہ اس کے بازو پر بینڈیج کرتی وضاحت دینے لگی۔ اس کی قربت کا احساس شدید تر تھا۔ مقدس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ تم تو گرگٹ کی طرح رنگ بدلتی ہو، اتنی معصوم ہو نہیں جتنی لگتی ہو۔ وہ اسے اپنے قریب تر کرتا ہوا بولا۔
اس سے پہلے کہ وہ اس پر حاوی ہوتا مقدس ایک دم اٹھی۔ آپ ایک بار ڈاکٹر کو دکھا دیں، میں نے تو جتنا کرنا تھا کر چکی، اب میں بی جان کے کمرے میں جا رہی ہوں ان کی خدمت گاری کے لیے، آپ کو کچھ چاہیے ہو تو بتا دیں۔ وہ معصومیت سے بولی تو زمان شاہ مسکرا دیا۔ میں اپنی بات میں ایک چیز کا اضافہ کرنا بھول گیا کہ تم صرف دن کے وقت ہی ان کی خدمت گاری کے لیے ہو، رات کے وقت نہیں۔ وہ شرارت سے بولا، کیونکہ رات کے وقت میری خدمت کیا کرو، میں سارا دن کا تھکا ہارا گھر آتا ہوں، اس لیے مجھے رات کے وقت تمہاری ضرورت پیش ہوگی۔ وہ اپنا جملہ مکمل کرتا بولا تو مقدس کے چہرے پر سرخی سی پھیل گئی۔ ایک دم سے وہ کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ دل ایک عجیب لے پر دھڑکنے لگا تھا۔ یہ سچ تھا کہ اسے اپنے پھپھو کے بیٹے سے محبت تھی، وہ بچپن سے اسے پسند کرتی تھی اور وہ بھی اس میں دلچسپی رکھتا تھا، مگر زمان شاہ کی بیوی بننے کے بعد اس نے ایک بار بھی کیل کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ شاید نے کہا کہ رشتے میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ عورت اپنی پرانی محبت بہت پیچھے چھوڑ آتی ہے، مگر زمان شاہ کے رویے نے اسے بہت تکلیف دی تھی، اور آج جب اس نے ہر اس تکلیف کا مداوع کر لیا تھا، مقدس کا دل جیسے شفاف آئینے کی طرح ہو چکا تھا۔ مسکراتی ہوئی بی جان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ راستے میں وہ اریبہ سے ٹکرائی جو خونخوار نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں دیکھتی ہوں کہ تم کب تک زمان شاہ کے دل پر حکمرانی کرو گی۔ وہ وقتی طور پر غصے میں ہے، مگر اتنی پرانی دوستی اتنی آسانی سے ختم نہیں ہو سکتی۔ میں جانتی ہوں کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، مگر ابھی ناراض ہے، میں اسے منا لوں گی۔ تم اپنا بوریا بستر سمیٹو اور یہاں سے نکلنے کی کرو۔ وہ اسے دھمکی دیتی وہاں سے چلی گئی، مگر مقدس جانتی تھی کہ زمان شاہ کی نظر اور دل میں صرف اور صرف وہی بسنے لگی ہے۔ اتنی تو اسے پہچان تھی۔ وہ بی جان کے کمرے میں گئی تو بی جان خوش دلی سے اسے گلے لگا کر ملی۔ زمان شاہ بڑا چھپا رستم ہے، اس نے اپنی بی جان کو بھی اس راز کے بارے میں بتانا ضروری نہیں سمجھا، مگر مجھے خوشی ہے کہ اس نے تم جیسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کیا ہے۔ مجھے تو تم پہلی نظر میں ہی کوئی خاندانی لڑکی لگی تھی، اور عمروں کا فرق کوئی اتنا معنی نہیں رکھتا بیٹا۔ میرا پوتا تمہیں بہت خوش رکھے گا، کیونکہ میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے آج پہلی بار محبت دیکھی ہے۔ اس کی محبت کو ٹھکرانا مت، کیونکہ زمان شاہ سے محبت ہر عورت کے نصیب میں نہیں ہو سکتی۔ مقدس کو گلے لگا کر بولی تو مقدس کے دل میں جیسے سکون سا اتر آیا۔ اس سے اب کسی کی دھمکیوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اگر اس کی قسمت میں کوئی سکون اور خوشی کا لمحہ لکھا تھا تو اسے کوئی ٹال نہیں سکتا تھا۔ خدا پر پورا بھروسہ تھا، بے شک وہ انسان کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ سلمیٰ بیگم اپنا بوریا بستر سمیٹ کر لاؤنج پہ ٹانگ جما کر بیٹھی تھی۔ انہیں بڑا مان تھا کہ زمان شاہ انہیں روک لے گا۔ بی جان نے انہیں افسوس سے دیکھا۔ دیکھو سلمیٰ، میں مانتی ہوں کہ تمہارے زمان شاہ پر بہت احسانات ہیں۔ تم نے اسے تب گود میں اٹھایا جب اس کے سر پر ماں باپ کا سایہ اتر گیا، مگر تم خود بھی بتاؤ کہ یہ سب کچھ تم نے اسی لیے کیا تھا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ تم اس سے کر سکو۔ یہ تو پھر مطلبی پن ہوا نا۔ ویسے بھی میں نے زمان شاہ کی آنکھوں میں دیکھا ہے، اس نے کبھی اریبہ کو ایسی نظر سے نہیں دیکھا جیسی نظر سے ایک مرد ایک عورت کو دیکھتا ہے، اور اریبہ کی کل والی حرکت نے تو اسے زمان کی نظروں سے ہی گرا دیا ہے۔ بہتر ہوگا کہ تم اسے لے کر واپس شہر چلی جاؤ۔ میں ابھی زندہ ہوں، اس کی سرپرست ہوں۔ ولایت علی شاہ زمان کو مجھے سونپ کر گیا تھا، اور میں نے اس کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اگر اس نے اپنی مرضی کر لی ہے تو میں کھلے دل سے اس کا فیصلہ قبول کرتی ہوں۔ تم بھی کر لو تو بہتر ہوگا۔ میں اس اتوار کو زمان علی شاہ کا ولیمہ دھوم دھام سے کر رہی ہوں۔ اگر تم واقعی اسے اپنا بیٹا مانتی ہو تو اس کی خواہش کا مان بھی رکھ لو، ورنہ پھر اپنوں اور پرایوں میں کیا فرق رہ جائے گا۔ بی جان سلمیٰ بیگم کو حیرتوں کے سمندر میں غرق کر کے وہاں سے چلی گئیں۔ سلمیٰ بیگم نے جیسے ہار مان لی تھی۔ وہ زمان شاہ کو جانتی تھی، وہ کبھی بھی اس لڑکی سے پیچھے نہیں ہٹنے والا تھا، مگر اصل مسئلہ تو اریبہ تھی۔ وہ کیسے اس کے بغیر جیے گی؟ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ بی جان کے کمرے میں بیٹھا تھا اور مقدس نہ جانے کہاں تھی۔ 2 دن سے وہ زمان شاہ کو نظر نہیں آئی تھی۔ وہ جب بھی حویلی آتا وہ کہیں غائب ہو جاتی تھی، جیسے اس کی دھمکی سے واقعی ڈر گئی ہو۔ زمان بیٹا، تم سلمیٰ اور اریبہ کی ٹینشن نہ لو، اس سے میں نے بات کر لی ہے۔ وہ بھی اپنی بیٹی کی وجہ سے مجبور ہے اور اس کا دکھ کرنا بنتا بھی ہے، مگر کیا کر سکتے ہیں، قسمت سے کوئی لڑ نہیں سکتا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہارا اور مقدس کا ولیمہ رکھوں اس اتوار کو۔ پوری شان و شوکت کے ساتھ مقدس کو اس گھر کی بہو بنانا چاہتی ہوں۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ ارے کیسی باتیں کر رہی ہیں، بھلا میں کیوں اعتراض کروں گا؟ وہ ادھر ادھر دیکھتا بولا، نہ جانے وہ کہاں چھپ کے بیٹھی تھی۔
جسے ڈھونڈ رہے ہو وہ آج رات کو تمہارے کمرے میں پہنچ جائے گی، بس تم اس کے حقوق کا خیال رکھنا۔ بچی ہے وہ، تم سے پورے 15 سال چھوٹی ہے، اگر نادانی میں اس سے غلطی ہو جائے تو اسے سزا نہ دینا، کیونکہ بیوی بیوی ہی ہوتی ہے۔ بی جان شرارت سے بولی تو زمان مسکرا دیا۔ اجازت دینے کا شکریہ بی جان، آپ پریشان نہ ہو، میری طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، نہ اسے نہ ہی آپ کو۔ وہ ایک دم سے اٹھا، میری بیوی کو بھیج دے میرے کمرے میں، اب میں انتظار کر رہا ہوں۔ وہ بی جان سے مخاطب ہوتا کمرے سے باہر چلا گیا اور بی جان مقدس کو آواز دینے لگی جو پردے کے پیچھے چھپ کر بیٹھی تھی۔ مقدس بیٹا، میرا پوتا کوئی ظالم دیو نہیں ہے، بہت محبت کرنے والا ہے، تم کیوں ڈر رہی ہو اس سے؟ یہ آنکھ مچولی کا کھیل ختم کرو اور جاؤ۔ مگر بی جان، آپ کو میری ضرورت ہوگی، میں آپ کے پاس ہی رہوں گی، وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ تو بی جان کو ہنسی آ گئی۔ ارے پاگل، نادان ہو تم بالکل ہی، اگر تم نہیں جاؤ گی تو وہ خود آ جائے گا تمہیں لینے کے لیے۔ جاؤ بیٹا، خدا سلامت رکھے جوڑی۔ بی جان اسے دعا دینے لگی تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اریبہ اور سلمہ شہر چلی گئی تھی اور مقدس نے جیسے سکون کا سانس دیا تھا، مگر اصل مسئلہ تو کمرے میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ دروازہ نوک کرتے اندر گئی تو زمان شاہ واش روم سے نکلا تھا، گیلے بالوں کو ٹاول سے رگڑ رہا تھا۔ اس کا وجیز سراپا کسی بھی لڑکی کو پاگل کر دینے کے لیے کافی تھا۔ مقدس بھی کب تک اس سے بچ سکتی تھی؟ وہ صوفے پر بیٹھی انگلیاں چٹکانے لگی۔ زمان شاہ کو اس کی حالت دیکھ کر مزہ آ رہا تھا۔ وہ قدم قدم اس سے قریب آیا، اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ اس کے کلون کی مہک مقدس کے وجود کو بھی معطر کر رہی تھی۔ کیا ہوا، نروس کیوں ہو رہی ہو اتنی؟ اس کا چہرہ اپنی جانب موڑ کر بولا۔ نہیں تو، میں تو نروس نہیں ہو رہی، اور آپ کا زخم کیسا ہے؟ اس نے بات بدلنے کی کوشش کی۔ جب مسیحا پاس بیٹھا ہو تو زخم کی پرواہ کسے ہے؟ وہ اس کے ماتھے پر اپنا لمس رکھے مخمول لہجے میں بولا۔ آج وہ کسی صورت ٹلنے والا نہیں تھا۔ مقدس کو اپنی جان نکلتی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ ریلیکس ہو جاؤ، اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ اور سنا نہیں تم نے بی جان نے کیا کہا ہے؟ اتوار کو ہمارا ریسیپشن ہے، اس خوبصورت تعلق کے بارے میں پوری دنیا کو بتانا ہے۔ یہ بتانا ہے کہ کیسے ایک چھوٹی سی لڑکی نے زمان شاہ کے چاروں شانے چت کر دیے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا ڈریسنگ تک گیا، دراز کھولی اور کچھ نکال کر پھر سے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ مقدس اس کا یہ انداز دیکھ کر حیرت زدہ سی رہ گئی۔ وہ ڈبی کو کھولتا اس میں سے ایک ڈائمنڈ نیکلس نکالنے لگا۔ یہ تمہاری منہ دکھائی ہے، جتنی تم خوبصورت ہو کوئی بھی تحفہ تمہارے سامنے حقیر ہی ہے، مگر یہ میں نے بہت دل سے صرف اپنی نک چڑھی سی بیوی کے لیے محبت سے خریدا ہے، کیا میں اسے پہنانے کی جسارت کر سکتا ہوں؟ اس نے اتنے دل فریب لہجے میں کہا کہ مقدس کے وجود میں اس کے لہجے کی مٹھاس بھر گئی۔ وہ اس کے سامنے جھکی تو زمان شاہ نے اس کی سراہی گردن میں وہ پہنا دیا۔ وہ اس کے ساتھ ایک جان لیوا گستاخی بھی کر گیا۔ I love you جان۔ زمان شاہ، میں نے تمہارا چہرہ دیکھے بغیر تم سے عشق کیا ہے، پہلی نظر کا عشق، خدا کا شکر ہے کہ اس نے تمہیں میرے لیے منتخب کیا۔ وہ اس کے سامنے جھکا، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر بولا، وعدہ کرتا ہوں جب تک جیوں گا تم سے ہی محبت کروں گا، تمہارا ہر حق پورا کروں گا، اس لیے مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں تمہیں، تم صرف زمان شاہ کے لیے بنی ہو۔ مقدس، اس پر خدا کا شکر بجا لاؤ۔ اور مقدس اس کے اس قدر والہانہ اظہار محبت پر واقعی اپنے رب کی شکر گزار تھی۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے، اور زندگی کی سڑک چاہے کتنی ہی خاردار کیوں نہ ہو، ایک پڑاؤ ایسا ضرور آتا ہے کہ وہ سارے کانٹے پیروں سے چن لیے جاتے ہیں، اور اس کے بدلے میں ایسی مسیحائی ملتی ہے کہ انسان کی روح سرشاری میں ڈوب جاتی ہے۔ مقدس کی زندگی میں زمان شاہ نام کا پڑاؤ آ چکا تھا۔ اس کے سفر کی تھکن اب ختم ہونے والی تھی اور زندگی خوبصورت بننے والی تھی۔